نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 40 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38-39۔ اس میں ارشاد فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جن لوگوں نے میری ہدایت کا اتباع کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور یہاں پر انہوں نے 40 سال تقریباً تفسیری روایات کے مطابق رونے میں گزار دیے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی سابقہ کوتاہیوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ابن ماجہ میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، مگر توبہ کی قبولیت کے لیے بعض شرائط بھی ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے تو قبول ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ توبہ میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی علم، حال اور عمل۔ علم سے مراد یہ ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ میں نے واقعی یہ غلط کام کیا ہے، اور اس ارتکاب پر گناہ اور اس کے ضرر یعنی نقصان کا احساس ہوتا ہے۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس غلط کام کو ترک کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اسے عمل کہتے ہیں۔ اس ضمن میں ندامت کا ذکر بھی آتا ہے، اور اگر کچھ فرائض رہ گئے ہوں تو ان کو ادا کیا جائے، کوئی حقوق تلف ہوئے ہوں کسی کے تو ان کو پورا کیا جائے، تب انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تفسیر در منصور میں روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسجد خیف میں جو کہ منا میں واقع ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو لحد میں دفن کیا گیا۔ یہاں بھی فرمایا اہبتو یعنی اتر جاؤ، تو یہ لفظ 2 مرتبہ قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ آیا۔ پہلے فرمایا، اس سے پہلی آیت گزر چکی ہے کہ تم اترو زمین پر، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب یہاں پر دوبارہ فرمایا اہبتو، اتر جاؤ تم۔ تو اس واقعے کے تحت یہ اترنے کا حکم 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ پہلی آیت میں جو گزر چکا ہے، اور دوسری مرتبہ یہ جو ابھی زیر درس آیت ہے، اس میں فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔
تو مفسرین کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے کا نتیجہ تاکہ واضح ہو جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر زمین پر جائیں گے اور ان کی نسل کا سلسلہ شروع ہوگا اور زمین انسانوں سے آباد ہو جائے گی۔ تو جنت میں جس طرح شیطان سے مقابلہ تھا، اسی طرح زمین پر بھی شیطان اور شیطانی قوتوں سے مقابلہ ہوگا۔ پہلی آیت میں تو اتنا بتا دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، جبکہ دوسری آیت میں یعنی اس آیت میں اس عداوت اور دشمنی کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ حق اور باطل کی کشمکش ہوگی، اور اس کشمکش سے کامیابی کے ساتھ نکل جانے کا طریقہ بھی سمجھا دیا گیا کہ میری طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر جو انبیاء کرام علیہ السلام اور میرے نیک بندے آئیں تم ان کا ساتھ دو، اور جو پیغام وہ لے کر آئیں اس پر عمل کرو۔ یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا نسخہ اور اس کشمکش سے کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر نکلنے کا راستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا جو حکم دیا گیا وہ کسی سزا اور ناراضگی کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ خلافت کا کام جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے زمین پر اتارنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے یہ فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے جب اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا تھا تو اس وقت یہی فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو اب اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں تو یہ خلافت اور نیابت کی ذمہ داری زمین پر ملنی ہے، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جو اترنے کا حکم ہے وہ سزا کے طور پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی نیابت کے اعزاز کے طور پہ تھا۔ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی دشمنی کا یہ تجربہ اس لیے کرایا گیا تاکہ ان کو زمین پر خلافت کے معاملات چلانے کے لیے تیار کیا جائے، کیونکہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا تقاضا یہی تھا کہ جب وہ اپنی خلافت والی جگہ اترے تو ان تمام تجربات سے آراستہ ہو جو اسے دنیا کی زندگی اور زمین پر خلافت کا منصب سنبھالنے کے دوران پیش آنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد مزید حکم یہ دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، یعنی جب انبیاء علیہ السلام میرا پیغام اور ہدایت لے کر آئیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر انجام کے لحاظ سے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ خوف اور حزن یہ دو لفظ آتے ہیں مختلف مقامات پر، آپ کو ملیں گے قرآن حکیم میں۔ تو خوف کہتے ہیں آگے کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور جو گزری ہوئی زندگی پر جو ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں، اسے حزن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص بیمار ہے، اسپتال میں ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ فوت نہ ہو جائے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ فوت نہ ہو جائے۔ اور جو شخص فوت ہو گیا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے مرنے کا بڑا غم ہے، اس کے فوت ہو جانے کا بڑا غم ہے۔ تو یعنی کہ غم، حزن گزری ہوئی چیز کے بارے میں ہوتا ہے اور خوف آنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو نہ کسی قسم کا آگے کا خوف ہوگا اور نہ کیے گئے اعمال اور گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم بھی ان کو نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو بہت زیادہ خوف ہوگا، عام انسانوں کا تو حال کیا، خود نبیوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ نفسی نفسی پکاریں گے۔
اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ ظاہری طور پر تو یہ خوف واقعی ہوگا، مگر انجام کے اعتبار سے بالکل خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ رب العزت کی قہری صفات کا ظہور ہوگا تو خوف و ہراس طاری ہوگا، جیسے کسی مقدمہ میں ملزم بڑا گھبراتا ہے مگر وکیل مقدمے کی مثل دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، تسلی رکھو، آخر کار انجام بخیر ہوگا۔ تو اسی طرح جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمدہ ہدایت کی پیروی کریں گے، انہیں اگرچہ قیامت کے دن وقتی طور پر خوف پیدا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آخر کار انہیں خوف نہیں ہوگا۔ اور جب قہری تجلی اور قہری صفات کا ظہور ہوگا تو روایات میں آتا ہے معمولی بات نہیں ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے نبی ہیں، جسے کلمت اللہ کہا گیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ کیا تم نے کہا تھا؟ تو جب یہ سوال ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو لکھا ہے مفسرین حضرات نے تو اس وقت اتنا خوف کا عالم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو سوال جب کیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر مسام سے، جسم کے ہر مسام سے پسینہ نکلے گا، اور فرمایا کہ وہ پسینہ کیسا ہوگا؟ جیسے ہمیں پسینہ آتا ہے تو پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس سوال پر جو پسینہ آئے گا، فرمایا کہ ہر مسام سے پانی نہیں نکلے گا بلکہ خون نکل آئے گا۔ اللہ رب العزت اس وقت ہماری حفاظت فرمائے اور اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے لیے تیاری کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہدایت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے۔ ہدایت اصل میں دین کی روح اور حکمت کو کہا جاتا ہے، اور دین حق دائمی قانون کا نام ہے جو انسانیت کے اصلی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی ہدایت کے مفصلات میں نبی، رسول، بینات، معجزات، آسمانی کتابیں اور شریعت وغیرہ آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اتباع ہی ہدایت کا اتباع ہے۔ قرآن پاک میں بینات کا لفظ لا تعداد مقامات پر آیا ہے اور ہدایت کا لفظ بھی آیا ہے۔ بینات وہ ہوتے ہیں جو بالکل واضح ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا یہ بینات میں سے ہے۔ اسی طرح صبر و شکر کرنا، خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بینات میں سے ہے۔ اور ہدایت وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا شعائر اللہ کی تعظیم، احکام شریعت کے، اس میں استاد کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر استاد کے سمجھانے کے سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ چیزیں تعلیم کے بغیر چونکہ حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت نے کتابیں اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور یہی ہدایت میں شامل ہے۔ اس لیے فرمایا جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، فرمایا کہ وہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت اور شقاوت کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے یا ہدایت اور ضلالت پر ہے، اور پھر یہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا یعنی جو ایمان کی دولت ساتھ لے گیا وہ مومن ہے، اور جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا وہ کافر ہو گیا۔ اب قانون یہ مقرر ہو گیا کہ ایک دفعہ جنت سے نکلنے کے بعد اب دوبارہ داخلہ ایمان اور نیکی کی بنا پر ہوگا۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہاں سے آ گئے
زمین پر اب ان کی نسل یہاں پر چلی. اب وطن اصلی تو جنت ہے ہمارا، لیکن اس کے داخلے کے لیے ایمان اور نیکی کو شرط قرار دیا گیا. اس کے بغیر جنت میں دوبارہ داخلے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں وہ اعمال نصیب فرمائے کہ جو اعمال ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے، اور ان اعمال سے اللہ رب العزت ہمیں اجتناب نصیب فرمائے جو اعمال جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.